سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ فلاں جگہ کا شہزادہ طواف کر رہا تھا، اس نے ایک غریب آدمی کو تھپڑ اس لیے مارا کہ اس کا پاؤں اس کے کپڑے کے اوپر آ گیا، اس کے داشے کے اوپر آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا کس وجہ سے میرے محبوب کے غریب عوام پہ تو نے تھپڑ چلایا؟ کہنے لگا جی میں طواف کر رہا تھا، میں بادشاہ، میں شہزادہ، میرے جبے کے اوپر اس کا پاؤں آ گیا۔ تو غصے کے ساتھ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا آدھی زمین پہ تو چلے، آدھی زمین پہ تیرا جبہ چلے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امتی، ان کے غریب عوام وہ کہاں پر چلیں؟ ان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ وہ ایک جملہ ہے جس نے کروڑوں عوام کو اسلام میں داخل کیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میثاق مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پہ جو مقدمہ آج بھی یورپ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اس کے ریفرنس دیے جاتے ہیں، اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ پرامن معاشرہ اگر چاہیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے بھیک لینی ہوگی، اس کے علاوہ امن والا معاشرہ ہو نہیں سکتا۔ اور امام الانبیاء کی برکت سے سوا صدی جن میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے چلا کرتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آخری سانس چل رہے ہیں۔ ایک طرف سوا صدی کی لڑائی، دوسری طرف آخری سانس انہی دو قبیلوں کے دو لوگوں کے چل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے تو پہلے پانی پی، وہ کہہ رہا ہے پہلے تو پانی پی لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کو اتنا آ کے وجود میں دیا۔ آج جتنا فوج کا نظام پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہے۔ آج جتنا فوجی چھونیاں، پولیس کا معاملہ، فتوے کا مقدمہ، بیت المال کا معاملہ، غریبوں کا، بوڑھوں کا معاملہ، ہر چیز میں آج انہی کے اصول بنائے ہوئے، کیوں؟ انہوں نے عدل عملاً کر کے بتایا۔ حتیٰ کہ زمین پہ زلزلہ آ رہا ہے اور اس پہ کوڑا مار کے کہہ رہے ہیں اسکنی یا ارض انی عادلہ، خاموش ہو جا، کیا عمر تیرے اوپر عدل نہیں کر رہا؟ اور معاملہ کیا کیا اپنی ذات کے لیے؟ فرمایا قوتی وقوت اہلی، میرے اور میرے گھر کا خرچ اتنا ہوگا کقوت قریشی رجلن، جیسے ایک قریشی کا جتنا خرچہ ہے، لیس باغناہم ولا بافقرہم، جیسے متوسط آدمی کا جو خرچہ اتنا ہی مجھے ملے گا۔ قحط کا وقت آتا ہے تو اتنی تکلیف، ان کے خادم حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لظننا ان عمر سیموت ہما بامر المسلمین، مسلمانوں کے اس غم کی وجہ سے کہیں دنیا سے تشریف نہ لے جائیں۔ یہ اندر غم، یہ اندر فکر، یہ اندر کڑن، اور بیٹا پھل کھا رہا ہے، قحط کا وقت ہے۔ فرمایا نہ بیٹا، امت محمد حزلی، حضور کی امت کے اوپر فاقہ اور قحط آئے اور تو پھل کھا رہا ہے۔ اور ایسا ماحول بنا دیا، گھر میں کچھ بھی نہیں، 22 لاکھ مربع میل پہ عدل کا نظام قائم فرما دیا۔ اور فرماتے تھے کہ دریا کے کنارے بھی اگر کتا پیاسا دنیا سے چلا گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے عمر تو نے ترتیب کیوں نہیں بنائی؟ اس حد تک احساس اور امن کا گہوارہ بنایا کہ قیامت کی صبح تک اس مثال کی، اس نظام کی مثالیں دی جائیں گی۔ اور یہ مثال قائم کر دی کہ ولا یدع فقیرا فی ولایتہ الا اعطا، جو فقیر آتا اسے یقیناً عطا کیا جاتا، ولا مدیونا الا قضا عنہ دینا، جو بھی مقروض ہوتا اس کا قرض دور کیا جاتا۔ اور تیسرے نمبر پہ ولا ضعیفا الا اعانا، جو بھی ضعیف کمزور آتا اس کی معاونت کی جاتی، ولا مظلوما الا نصرہ، جو مظلوم آتا اس کی مدد کی جاتی، اور ہر ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جاتا۔ ایسا نظام قائم کیا۔ آئیے اگر ہم بھی اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو آج سے نیت کریں کہ اللہ کا نظام، فرمایا اللہ کا نظام فاسق فاجر کافر کے ساتھ تو چل سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کا نظام ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔